دیکھیے اسلام نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں کہلاتا، روزہ رکھنے سے مسلمان نہیں کہلاتا، چاند کا کون اعلان کرے گا مسلمان کرے گا، نہیں، اس سے اسلام ثابت نہیں ہوتا کہ جہاں سے چاند ثابت ہوگا وہی اسلام کا مرکز ہے۔ اسلام نے کوئی ایسی شرطیں تو نہیں لگائی ہیں کہ وہی اعلان کرے گا تو اسلام کا مرکز ہے، اگر وہ اعلان نہیں کرے گا تو ہم عید ہی نہیں کریں گے۔ لہذا جب عید کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ اعلان کرے نہ کرے چاند ثابت ہو جائے تو ہمیں کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پہ قید تو نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کو مرکزیت مانیں گے تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کی مرکز ماننی پڑتی ہے، مرکز ضرور مانیں، لیکن یہ دیکھیں اس کے اندر اسلام کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو مشکلات کے بحران میں گرفتار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس اسلام ہے بھی یا نہیں، بس مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے۔ اسلام کا مرکز وہ ہوتا ہے جہاں اسلام کے پیروکاری ہوتی ہے، جہاں اسلام پر عمل ہوتا ہے وہاں مرکز ہوتا ہے۔ افراد اور طاقت کو نہیں دیکھا اسلام نے، اگر افراد اور طاقت کو دیکھتے تو بہرحال اہل سنت اہل تشیع سب کے یہاں موجود ہے، تاریخ دونوں تاریخیں، کربلا کی تاریخ بھی موجود ہے کہ قلت اور کثرت کا معاملہ نہیں ہے، دیکھا یہ گیا کہ حق بیانی کون کر رہا تھا، حق کے لیے لڑ کون رہا تھا، ورنہ دونوں لشکر جو ہے اسلام کے نام پر پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال اسلامی کے نام پر ایسا نہیں ہے، یعنی اسلام کے نام پر، یعنی جو اعلان کیا تھا کہ اسلام کے مخالف، یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا کہ یعنی حکومت حاکم وقت کے خلاف خروج کر رہے ہیں، تو یہ فتویٰ دینے والے کوئی اور نہیں تھے، وہی تھے، مسلمان ہی تھے، یعنی شکل میں مسلمان کے نمازی تھے، حافظ قرآن تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دین نہیں تھا، فقط قرآن کو حفظ کیا تھا، انہوں نے طواف کے چکر، خانہ کعبہ کے چکر کاٹے تھے، اسلام ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے صرف اپنی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان لگائے تھے مگر عبادت خدا نہیں کی تھی، ورنہ عبادت خدا کرتے تو کبھی امام حسین کے قتل کا فتویٰ نہ دیتے۔ یہ قتل کا فتویٰ دینا اس بات کی مسلم دلیل ہے کہ ان کے پاس اسلام تھا نہ دین تھا۔ یہی حال جو ہے سارے مسلمان متفق ہیں کہ وہاں 72 ہیں وہاں لاکھوں ہیں، لہذا دیکھنا یہ نہیں ہے کہ لاکھ ہیں یا 72، دیکھنا یہ کہ مرکز اسلام کہاں ہو سکتا ہے، جہاں حق پامال نہ ہو وہاں مرکز اسلام ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیے کہ جب ہمارے زمانے کے امام آئیں گے تو سارے یہاں مسلم ہے بات کہ جب امام آئیں گے تو وہاں 313 ہوں گے اور وہاں لاکھوں کی تعداد ہوگی، یعنی کوئی تعداد ہی نہیں، سارے کے سارے ادھر ہوں گے، لیکن حق کہاں ہے؟ 313 کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کم اور قلت کا معاملہ، کثرت و قلت کا معاملہ نہیں ہے، حق بیانی اور حق کا معاملہ ہے کہ حق کے لیے قیام کس نے کیا ہے۔ تو اسی اعتبار سے اب آپ آ جائیے کہ وہاں پر جو 1220 کے اندر ان مقدسات کا کوئی مسمار کیا گیا، اس کے بعد 1234 میں پھر اس کو تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص جس کو محمد بن عبد الوہاب، ایک شخص ہے جس کا سعودی جیسی حکومت نے استحصال کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو ورنہ دشمن جو ہے اس کا استحصال کرے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اسلام نہیں بتاؤ گے، آپ اپنے بچوں کو صحیح دین نہیں بتا پاؤ گے تو یقین جانو کہ اسلام کا دشمن ان کا استحصال کرے گا، اپنی آغوش میں کب بٹھا لے، جیسے اسی کا محمد بن عبد الوہاب کا استحصال ہوا، کیونکہ دشمنی اسلام میں مشہور تھا، یہ اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، اگر اس کی تربیت اسلام کے اوپر ہوتی تو کبھی اہل بیت کے ساتھ دشمنی نہ ہوتی۔ آج بھی یاد رکھیے جو اہل بیت کا دشمن ہے اس کے پاس کوئی دین ہے نہ اسلام ہے، اس لیے کہ اسے یہی تمیز نہیں، جس اسلام کو بچایا ہے وہ آل محمد ہے، جس اسلام کا آج تحفظ ہے وہ آل محمد نے کیا ہے، نبی کی آل، نبی کی اولاد نے کیا، نبی کے بیٹوں نے کیا ہے۔ لہٰذا جس کے پاس یہ علم ہو جائے گا وہ یقیناً سب کو چھوڑ سکتا ہے مگر آل محمد کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اور جہاں چھوڑنے کے بجائے وہی جو جملہ کہ یعنی کم سے کم دوستی نہ کرو تو دشمنی بھی نہ کرو، یعنی اہل بیت سے دشمن، اگر دوستی بھی نہ تھی تو کم سے کم دشمنی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن دشمنی کا نتیجہ ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اس کو اہلکار بنا لیا، یعنی اپنا جو ہے ہتھیار اس کو بنایا، اس کے ذریعے سے فتویٰ صادر کرایا۔ قاضی شریح جیسا انسان جب گمراہ ہو سکتا ہے تو جہاں امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتوے کے لیے جب اس سے کہا گیا تو تھوڑا سا ہچکچایا اور اس نے کہا کہ کیا میں امام حسین کے قتل کے لیے فتویٰ دے سکتا ہوں؟ یہاں تھوڑی سی اس کی چاٹ بتاتی ہے کہ کچھ تو شرم تھی، لیکن محمد ابن عبد الوہاب کے اندر ذرہ برابر بھی شرم نہیں تھی۔ اگر شرم ہوتی تو یہ دشمن اسلام حکومت کبھی بھی اس کا استحصال نہ کر پاتی۔ ظاہر اس نے فتویٰ صادر کیا کہ یعنی ان مقدسات کو مسمار کر دینا چاہیے، یعنی یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، شرک ہے، جس کے نتیجے میں نتیجہ نکلا کہ 1344 ہجری میں
یعنی اس کو مسمار کر دیا گیا، جو 1925 بہرحال اس ایک زمانہ ہو چکا ہے اس میں مسمار کیے ہوئے۔ 1925 کا مطلب یعنی 95 سال، قریب 95-96 سال ہو چکے اس جنت البقیع کو مسمار کیے ہوئے۔ یہ کیسے نبی کے محب تھے کہ نبی کی بیٹی اگر رونے کے لیے ایک جگہ بھی معین کر دی جائے تو اس درخت کو بھی کاٹ دیا جائے، یعنی یہ کہاں کی دلیل ہے کہ مسلمان ہیں؟ ایسے افراد بھی اس موقع پر موجود تھے جنہوں نے اس چیز کو بھی کاٹ دیا گیا، اس درخت کو بھی کاٹا، تو یہ بیت الحزن تھا۔ اور بہرحال آخر میں ایک زمانہ آیا کہ اس قبرستان کو بقیع والے یعنی جو مسلمانوں کا قبرستان تھا اور ایک یہودی کا قبرستان تھا، ان دونوں کو جب شہر مدینہ کو دوبارہ طریقے سے تعمیر کیا گیا، جب اسے بڑھایا گیا تو گویا دونوں قبرستان یہ ایک ہو گئے۔ اور یہ دوسرا جو قبرستان ہے وہی قبرستان ہے جس میں عام مسلمانوں نے جس کو خلیفہ ثالث یعنی حضرت عثمان، جن کو تیسرا خلیفہ تسلیم کیا ہے امت مسلمہ نے نبی کے بعد۔ دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا خاص مسلمان، اس لیے کہ سب نے نہیں کیا، بعض مسلمان وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کے بعد مولا کائنات ہی کو خلیفہ تسلیم کیا، دوسرے کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ مسلمانوں نے جو تسلیم کیا وہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، ان کو مسلمانوں نے اپنے اس بقیع کے اندر دفن نہیں ہونے دیا جو جنت البقیع ہے۔ آخر کار ان کو اسی قبرستان میں دفن کیا گیا جو یہودیوں والا قبرستان تھا۔ ظاہر ہے اس وقت کے مسلمانوں کو پکڑنا چاہیے کہ آخر کون کون سے مسلمان تھے کہ جنہوں نے ان کو یہاں جنت البقیع میں دفن نہیں کرنے دیا۔ جب وہ مسلمان سمجھ میں آ جائیں تب سمجھیے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے، وہ مجھ سے اسلام کیا تھا۔ ان کا تلاش کرنا چاہیے کس نے دفن نہیں کرنے دیا، کیوں نہیں دفن کرنے دیا، یہ ہمارے اسلام کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر امام حسن کو دفن نہیں کرنے دیا گیا تو ہم بتائیں گے کیوں نہیں دفن کرنے دیا، کیا دشمنی تھی، کیوں نہیں دفن کرنے دیا جا رہا تھا۔ آخر مسلمانوں کا اس وقت کا دور دورہ تھا، کوئی ایسا تو نہیں کہ کافر حکومتیں تھیں جو کہہ دیا جائے، اسلام کی حکومت تھی، کیوں دفن نہیں کرنے دیا گیا۔ بہرحال وہ آج دونوں قبرستان ایک ہو گئے جو کہ مدینہ کے اندر شامل ہو گئے دونوں قبرستان۔ تو یہ بقیع بہرحال کیونکہ وقت اتنا نہیں، بہرحال باتیں کرنے کو بہت ہوتی ہیں، یہ بہرحال اس کو اسی بقیع کو اختصار یہی کرتا ہوں کہ حالات اتنے نہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ اس بقیع کو 8 شوال یعنی آج ہی کا دن، اتفاقاً آج ہی کا دن 8 شوال 1344 ہجری میں اس کو منہدم کر دیا گیا، یعنی وہ آج یوم غم، یوم سیاہ، مسلمانوں کے لیے یوم غم ہے، یوم سیاہ ہے۔ اگر کسی غیرت دار مسلمان کو نبی سے ذرا سی بھی محبت ہے تو پھر جو لوگ اس بقیع کے جس میں سارے مقام چھوڑیے، آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کتنے اہم شخصیات دفن ہیں۔ اصحاب نبی اس میں دفن، نبی کے بعض اصحاب اس کے اندر دفن ہیں، اس کے علاوہ نبی کا ایک بیٹا ابراہیم اسی میں دفن ہے، اور نبی کی لخت جگر بعض روایات سے ثابت ہے کہ اسی کے اندر دفن ہے۔ تو کون سی غیرت ہے مسلمانوں کی کہ اپنے آپ کو محل تلاش کریں اور جس نبی سے محبت کریں اس نبی کی بیٹی کی قبر جو ویران پڑی ہو، ایسے مسلمانوں کے محلوں پہ لعنت ہو جو نبی کی محبت کا دم تو بھرتے ہوں اور اختیارات بھی ان کے پاس پورے، اس کے بعد بھی جنت البقیع کی تعمیر نہ کر سکیں۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے اور ذلت کا مقام ہے۔ یہ جھوٹے ہیں کلمہ پڑھنے والے، یہ ملعون ہیں لوگ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے محلوں کی تلاش میں تو رہتے ہیں، اپنے اقتدار بچانے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر کسی کی زبان یہ نہیں کھلتی کہ ہم سعودی کو جب تسلیم کریں گے جب جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا کے مزار کی تعمیر کی جائے اور بقیع کے روضوں کو تعمیر کیا جائے۔ اسلام سے اگر محبت ہے تو یہ اسلام سے محبت کا جذبہ دکھائیے۔ زیادہ ہم اپنی حکومت سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ ہمارے ان پیغامات، کیونکہ بہرحال ان حالات میں ہم احتجاج نہیں کر سکتے، حالات ایسے ہیں، لیکن ہمارا یہ احتجاج اپنے اندر آج بھی مسلم ہے کہ اگر ہمیں موقع ہوگا ہم ہر وقت احتجاج کریں گے، لیکن آج ہم چند آدمی سے ہی، چند افراد سے ہی ہم آج بھی اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سعودی پر باقاعدہ اس بات کا زور دے کہ جو مسلمانوں کا جس بقیع سے دل ٹوٹا ہوا ہے، اس شکستہ قبروں کو دیکھ کر یا اس قبرستان کو سن کر کے جو ہمارے دل شکستہ ہوتے ہیں، ہماری حکومت سے اپیل ہے، درخواست ہے
کہ سعودی حکومت پر باقاعدہ زور دے اس بات کر کے بقی کی تعمیر کی جائے، اور ساری امت مسلمہ سے یہ ہے، اور امت مسلمہ کی ضرورت نہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں اگر سعودی کو آج بھی اعلان کرتے ہیں، ہمیشہ اعلان یہی کرتے ہیں، اگر سعودی حکومت اتنی غریب ہو چکی ہے، اتنی فقیر ہو چکی ہے کہ بقی کی تعمیر نہیں کر سکتی، تو صرف ہمیں اجازت دی جائے تعمیر کرنے کے لیے، ہم خود تیار ہیں۔ ہمیں سعودی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں سعودی کی دولت کی ضرورت ہے، ہم سعودی کے ڈالروں پہ پلنے والے نہیں ہیں، ہم امام زمانہ کا صدقہ کھانے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ جو سعودی کے ڈالروں پہ پلتا ہوگا اسے سعودی سے خوف ہوگا۔ ہم اپنے زمانے کے امام کا صدقہ کھاتے ہیں، لہذا ہمیں نہ اس کے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس بات کا، ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم بقی جائیں اور اپنے ہی پیسوں سے امام کے یعنی جو ہمارے امام کا ہم پہ صدقہ ہے، جو ہمارے امام کا لطف ہے، ہم اسی پیسے سے جا کر ہم اپنے یعنی ان قبروں کو جو بقی کے اندر ہیں ان کی تعمیر کر سکیں۔